کیا دو نوافل کی نیت اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ مسجد انٹر ہوئے ہیں اور فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ظہر کی میں نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں اور میں نفل بھی پڑھ لوں، یعنی استخارہ کے 2 نفل بھی ہو جائیں، تو یس، نفل کی 2 نیتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی، فار ایگزامپل ہم مسجد جب جاتے ہیں تو ہم نے رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ انسان تحیۃ المسجد بھی پوری ہو جاتی ہے اور فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 نفل کو ایک نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، 2 نیتوں کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے سنتیں پڑھ لی اور اس کے بعد سلام پھر کے آپ اس کو استخارہ کی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دن اور رات میں کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان سو جائے، نہیں، ناٹ ایٹ آل، انسان جاگتا رہے، آپ کھانا بھی نہ کھا لیں، آپ پانی پی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں، ٹھیک ہے۔ اور استخارہ کا جو سائنز ہیں، یا جو پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں کیا آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف خواب ہی آئے، خواب آ سکتا ہے، ایک بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی کہ خواب آ جائے، لیکن دیر کوڈ مینی تھنگس۔ آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے، دس از اے نیگیٹو سائن۔ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو لوگ بڑے اچھے اخلاق، کردار والے، دین پہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے سے ڈیلنگس کی تھیں، مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیسے واپس کر دیے، دے آر ویری گڈ پیپل، اٹس اے سائن کہ یو شوڈ گو فار اٹ، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور برکت ڈال دے، وہ یہ ہے کہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دل کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے اس میں، کہ اگر انسان کا دل اس کام پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے، دس از اے سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ الحمدللہ چیز بہتر ہے، وہ چیز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دل انسان کا بے چین ہوتا جا رہا ہے اور بے قراری آتی جا رہی ہے اور کام میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، نا دس از اے سائن کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔ کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتا ہے۔ آپ دن میں 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کیا استخارہ ملٹیپل دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل روزانہ کیا جا سکتا ہے، جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے۔ بٹ آن لائن استخارہ نیگیٹو، آن لائن استخارہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پیسے کمانے کے چکر میں یا ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا لائیو کالز دینے کے چکر میں مولوی بھی اور اینکرز بھی سب ملی بھگت ہے۔ تو آن لائن استخارہ جی، فار ایگزامپل کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، پتہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہے اور آن لائن استخارہ، لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے یہ۔ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کے پرسنل دل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ پرسنل سوال کر رہے ہیں، آپ خود استخارہ کریں گے۔ تیسری شہر میں بیٹھا ہوا بندہ لائیو کال پہ جس کا شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور پیچھے بیٹھ کے وہ فوراً سے استخارے کا رزلٹ بھی آپ کو دے رہا ہے، فال نکال کے یا پتہ نہیں کیا کر کے، قرآن کی کوئی پیج کھول کے، ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ ایک تو کسی سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے، دوسرا اس کا رزلٹ فوراً سے بتا دینا، یہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، اور تیسری بات ہے کہ یہ فال نکالنا یا یہ لکی ڈرا یا وہ کرنا کہ نیگیٹو نمبر آئے گا تو ٹھیک، اچھی بات نہیں، اگر پازیٹیو آئے گا تو یہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں ہیں۔ ہاں کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ جب بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کو کھول کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، 2-4 پیجز میں آپ کو اس چیز کا آنسر مل جاتا ہے، دیٹس اندر تھنگ، وہ استخارہ نہیں ہے، وہ ایک ویسے ایک چیز ہے۔ لیکن کسی کو یہ کرنا، یا خود میں استخارہ کرنے کے بعد قرآن کھولوں یا کوئی پیج کھولوں تو اگر میری نظر سب سے پہلے کسی اور نمبر آیت پہ پڑھے یا ایونٹ پہ پڑھے، یہ بالکل عجیب سی باتوں کا باتیں ہیں۔ خواب میں ریڈ لائٹ کا آنا یا ریڈ کوئی چیز دیکھنا ایز اے نیگیٹو سائن اور گرین چیز دیکھنا ایز اے پازیٹیو سائن، یہ سگنلز والی جو پالیسی ہے نا وہ انسانوں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کہ ریڈ سگنلز مینس کہ آپ رک جاؤ اور گرین مینس سے چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی، امیجن کسی کو بلو آ جائے پھر وہ کیا کرے، کسی کو یلو آ جائے پھر وہ کیا کرے کہ وہ صرف انجن سٹارٹ کرے اپنا۔ واللہ عجیب کانسیپٹس ہیں ہمارے استخارہ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور وہ بھی ہے کہ اگر تم صبح اٹھو تو تمہارا چہرہ رائٹ سائڈ پہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا چہرہ لیفٹ پہ ہو تو نیگیٹو ہے۔ عجیب فضول باتیں۔ خواب آ سکتا ہے، دل کسی طرف مائل ہو سکتا ہے، دل دور بھی ہو سکتا ہے، چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایز اے پازیٹیو سائن، چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اٹس نیگیٹو سائن۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب
استخارہ بھی دعا ہے نا، سنس دعا ہے، اور دعا کی بھی لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے اور انسان کے اپنے نیچر کے. فار ایگزامپل ایک انسان بغیر سمجھے استخارہ کر رہا ہے، اب شاید اس کا کلیئر سائنس اتنا نہ ملے، اور ایک انسان اس کے اندر ڈوب کے اس کے مطلب کو سمجھ کے استخارہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو جس طرح تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی، اور وہ یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے اور وہ اس میں جلدی نہیں کرتا کہ یار اب دعا قبول نہیں ہو رہی، استخارہ کا کچھ آ ہی نہیں رہا. یہ جو تیزی ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ کہہ جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ڈپینڈز آن کیس ٹو کیس، بٹ کسی نے اگر بہترین استخارہ کیا تو ون آف دا ریزلٹ از 100% ریزلٹ از کہ اس کا کام وہ ہو جاتا ہے، پازیٹیو سائن. یا اگر وہ خیر کا باعث نہیں تھا اور اس نے استخارہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو صرف کیا جائے، استخارہ دن اور رات میں کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے. جس ٹائم نفل پڑھنا جائز ہے نا اس ٹائم نفل پڑھ کے استخارہ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کیا استخارہ دن میں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے؟ کیا استخارہ کر کے مصلی پہ سونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، بالکل نہیں. آپ استخارہ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. آپ فجر سے پہلے استخارہ کر لیں، آپ ظہر سے پہلے استخارہ کر لیں، ظہر کے بعد استخارہ کر لیں، مغرب کے بعد استخارہ کر لیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم جو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ اوقات جو مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ نفل نماز نہیں ادا کر سکتے، فار ایگزامپل جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا جب سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوتا ہے سورج اور بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم استخارہ ہم نہیں، اس ٹائم ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس ٹائم 2 نفل نہیں پڑھنے چاہیے، اسے پہلے پڑھ لیں اس کے بعد پڑھ لیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فجر کے بعد کا وقت جیسے ہے. ہاں کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی تو وہ فجر کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پاکستان میں بہت بڑی غلطی، فجر کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ مرد کرتے ہیں اکثر، چونکہ مرد مساجد میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے عورتوں کے لیے مساجد میں جگہ ہی نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کا بھی مسجد پہ اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا حق ہے. ان کو مرد روک نہیں سکتے. ہاں اگر وہ گھر پڑھیں تو ان کے لیے افضل ہے. مسجد نبی میں خواتین کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور ہم لوگ تو خواتین کے لیے مسجد میں جگہ ہی نہیں بناتے انفارچونیٹلی. تو اگر کوئی شخص پہنچتا ہے اور فجر کی نماز کھڑی بھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اپنی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، دس از ناٹ الاؤڈ. جب فرض نماز کھڑی ہے تو آپ کے لیے سنتیں، اس کے علاوہ جب فرض نماز کھڑی ہے تو کوئی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ. اس میں یو ہیو ٹو جوائن دا فرض. ہاں آپ سے سنت نہیں پڑھی، کبھی رہ جاتی ہے، کوشش کریں سنت پہلے پڑھ لیں، اور اگر کبھی رہ گئی عادت نہ بنائیں اس کو تو پھر فرض کے بعد فوراً سے بات پڑھ لیں. ایک صحابی رسول نماز فجر کے فرض کے بعد کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے. لیکن پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو نے کہا رسول اللہ فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں. آپ سے خاموش ہو گئے. تو آپ کی خاموشی بھی اپروول ہے. تو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نماز فجر سے لے کے اشراق یعنی سورج کے طلوع ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس ٹائم نہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عصر کے بعد کا وقت ہے غروب ہونے تک سورج کے، یہ اس